ام تقولون، بلکہ تم یوں کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو اب یہ تمہارا قول باطل ہو گیا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ. O people of the book, do you say that Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub alayhim salam and their children were Jews or Christians? O beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam, say, do you know more, or does Allah know more? The obvious answer is that Allah subhanahu wa ta'ala knows best. When Allah subhanahu wa ta'ala himself has declared, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, then O people of the book, what you claim is definitely false. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون، کس سے؟ ممن کتم، جو چھپائے، شہادتن، اس گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی شہادتیں چھپائیں جو توریت میں مذکور تھیں۔ توریت میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں، ان کی یہ نعتیں ہیں۔ توریت میں لکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، ان کے پیروکار بھی مسلمان ہیں۔ یہودیت، عیسائیت یہ نہ توریت سے ثابت ہے نہ انجیل سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی علماء ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ حضور کی نعتیں، حضور کی تعریفیں، حضور کی شان و عظمت کو وہ چھپاتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، and who is a greater oppressor than he who has a testimony from Allah and he conceals it. This refers to the Jews who concealed the testimonies of Allah subhanahu wa ta'ala that were mentioned in the Torah. The Torah contained descriptions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, stating that he is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and mentioned his noble qualities and characteristics sallallahu alayhi wa sallam. The Torah also stated that the religion of Ibrahim alayhi salam is Islam, and his followers were Muslims. Judaism and Christianity as religions are established neither by the Torah nor the Injil in the manner claimed. Yet, despite this, Jewish scholars concealed these matters. They concealed the praise and description and great rank of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mentioned in the Torah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, and Allah is not unaware of your deeds. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا نہ جائے گا۔ انبیاء نے اور مومنین نے تو پاکیزہ زندگی گزاری،
تم سے تمہاری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، لہذا توبہ کرو، ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. That is a nation that has passed. Their deeds are for them and your deeds are for you, and you will not be asked about their actions. The Prophets ﷺ and the believers lived pure and righteous lives. You, however, will be questioned regarding your own lives. Therefore, repent and embrace faith, otherwise you will be ruined. یہاں پر ایک ضروری مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ناسمجھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کا کفر پر خاتمہ ہو تو اب کوئی اگر ایصال ثواب کرنا چاہے، اس کے لیے دعا کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسے دوسروں کی دعاؤں سے، ایصال ثواب سے اور صدقہ جاریہ سے، نیک اولاد سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر سمجھیے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے کسی سے فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا لوگوں کے ایصال ثواب کرنے سے، دعا کرنے سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، ان میں سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ایصال ثواب سے مرنے والے کو جو مومن ہو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ At this point, it is necessary to clarify an important issue. Some people do not properly understand the Qur'an and Sunnah and therefore explain it incorrectly. They say every person is responsible only for their own deeds. Therefore, if someone passes away, making dua for them or conveying thawab to them, isali thawab to them, is of no benefit. This is a misunderstanding. The reality is that when a person dies upon disbelief, upon kufr, then if someone wishes to convey reward to them or supplicate for them, it does not benefit them. However, if a person dies upon faith, upon iman, then the benefits from the supplications of others and from the isari thawab of others reaches them, such as from sadaqah jariyah, from ongoing charity, or from the righteous deeds of a pious child that they left behind. All of this reward reaches a mu'min who passes away, a believer who passes away. These matters are established by the Qur'an and Sunnah. Understand this well. The one whose end was upon disbelief will receive no benefit, whereas the one whose end was upon iman does benefit from the dua and the acts of rewards offered by other people on the earth. There are many proofs for this from the Qur'an and Sunnah, and some of them will be presented inshallah.